جنت کی عورتوں کے سردار نازل ہوا۔ اسی مناسبت سے شاعر فرماتے ہیں کہ عفت و حیا کا گھر سیدہ کی چادر ہے، عفت و حیا کا گھر سیدہ کی چادر ہے، عظمت و ایک محور سیدہ کی چادر ہے، عظمت و ایک محور سیدہ کی چادر ہے، اور جیسے کالی کمبی ہے ہر غلام کے سر پر، جیسے کالی کمبی ہے ہر غلام کے سر پر، ہر کنیز کے سر پر سیدہ کی چادر ہے، ہر کنیز کے سر پر سیدہ کی چادر ہے۔ آئیے مجھے کے بعد گزارش ہوگا جناب محمد سالم کا صاحب جو ہمارے جماعت کو گزارش ہے چلنجی پر تشریف لائیں اور بلا کسی تاخیر کے خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا سید شاہ رحمۃ اللہ قاضی صاحب گیٹ سابق صدر نشین کو گورنر آندھرا پردیش سے انتہائی معلومانہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس مقدس اجلاس میں خطبہ استقبالیہ پیش کر کے صاحب کا سفر کہ اللہ تعالیٰ فضل ہے اور وہ جن بندوں سے راضی ہوتے ہیں ان کو ان کا کرم ہوتا ہے۔ آج جشن ولادت سے شہزادی انہوں نے 4 روزہ کا یہ آخری دن ہے۔ 28 سال سے محترم مقام حضرت عابد قائم محمد حسین صاحب کے وزیر امام مکہ مسجد جو قدیم مسجد سے شامل تھا، بڑے ہی احترام اور قیمت کے ساتھ جشن ولادت خاتون جنت منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج اس مقدس مسجد میں میں صدر فیضان مصطفیٰ بانی فیضان مصطفیٰ محمد حسین صاحب سنتی مسجد الرحمانی کا میں موقع کرتا ہوں اور ان کے ساتھ حضرت سید مختار حسین صاحب جو جہانگیر کے امام کی درگاہ وابستہ ہیں، قاضی صاحب اور ڈاکٹر مستان علی صاحب بانی جامع المومنات، محترم صادق حسن صاحب، میرے بھائی محترم رحیم اللہ خان حیاتی صاحب، نائب صدر فیضان مصطفیٰ اور سب موجودین جو بھی اجلاس میں تشریف لا سکے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کل کے تیسرے اجلاس میں صدر فیضان مصطفیٰ کی اجازت کے ساتھ میں امام عقیدت سے کر رہا تھا۔ علم کی کمی مجھ سے بہت زیادہ مائل لوگ اس میں بھی اس محل میں تقریب حاصل کریں، لیکن میں نے اپنی عقیدت کے پیش نظر بہت طویل بڑی تقریر ہوئی جس میں حضرت خاتون جنت کی فضیلت، مرتبہ
کردار پیدائش سے لے کر پردہ فرمانے تک سب سے مخالف رحمت اللہ علیہ جس کی وہ صاحبزادی ہیں سردار رمضیہ کا ذکر اپنے مولانا کائنات کا ذکر صاحبزادہ کا ذکر پھر اس کے بعد حضرت خاتون جنت کے فیضان اور حضرت علی کے نبوی کے جوڑ سے جو اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے اور خطر وردان مجدد یہ سب آتے رہیں گے یہ سب فیضان کہ یہ جناب خاتون جنت ہے اس کی تفصیلی گفتگو پر ہو چکی ہے اور آج کچھ سبجیکٹ کی ناسازی ہے اور فہرست مقررین پر نظر ڈالیں تو کچھ علماء حضرات کچھ مشاہدی حضرات کے نام ہیں ان کے تفصیل اور تصور خیالات کو آپ استفادہ کریں لیکن ظاہر ہے اس محفل میں صدر صاحب کے علاوہ نائب صدر کے علاوہ مفتی مستان علی صاحب موجود ہیں اور صابر پاشا یہ دونوں بھائی بڑا مقام میرے نگاہوں میں والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدمت کر رہے ہیں ملت کی صاحبزادیوں کی اور چند برسوں میں یہ مدرسہ ایک یونیورسٹی کے حیثیت حاصل کر چکا ہے سینکڑوں خواتین بچیاں یہاں سے دینی اور دنیوی کے آرastہ ہونے سے یہ مستان علی صاحب سوا کرنا ہے مستان علی صاحب کو آج آپ سنیں گے شہزاد میں گورنمنٹ کے بارے میں ان سے پلانا لیکن حالات صدر فیضان مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل میں آج باوجود خرابی شہر کے ان سید خرابہ نہیں تھی یہ ریاست سے جو پیشن ہوتے ہیں ان چکر بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس اجلاس میں نہ حاضر ہونا بدنصیبی ہوتی ہے اور نہ حاضر ہونا خوش نصیبی ہے بتصدق کے خاتون جنت میں اشتہار چاہا کہ اس اجلاس کو لے کر میری طبیعت کی جو پستی اور کمزوری ہے وہ ان کے نظر کرم سے دور ہو جائے گی اور اپنی چیزہ چیزہ چند باتیں حد کروں گا صدر استقبالیہ کے جو فرائض ہیں کہ جو لوگ اس مسجد میں آئیں میں ان کا پہلے سے استقبال کروں اور ان کا تعلق وہاں سے کرواؤں لیکن صدر استقبالیہ پہلے پیش ہوتا ہے تو صرف استقبال کر سکتا ہے تعلق تفصیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سامنے جو ہم نازک کا بات ہے ایسے ہونا محم کا بات ہے جب تک کوئی مرد خدا اپنے منہ سے کچھ نہ کہے اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے اس کی خوبیوں کا تذکرہ اس پر تذکرہ مشکل ہے اگر مقررین نظام یہاں ہوتے اور اپنے تقریر اور اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھتے جس کو میں سنتا اور بعد میں مجھ کو حکم ہوتا تو میں صحیح تذکرہ اور ان کے خیالات کی جو برتری ہے اس کو آپ کو بیان کرتا لیکن دو چار باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا صدر فیضان مصطفیٰ کی مہربانیاں ہیں ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ان سے بازو حاضر ہوں اور وہ فرما رہے ہیں کہ استقبال مہمانوں کے علاوہ نظران حقیقت کے طور سے آپ اور کچھ کہنے کی ان کی اجازت میں بھی ورنہ کی بات نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ خاتون جنت سید رسول اللہ فاطمہ الزہرا وہ اعلیٰ صفات کی حامل دختر رسول سرکار دو جہاں کو 3 صاحبزادوں کے علاوہ 4 صاحبزادیوں ہوں گی حضرت زینب رقیہ کلثوم اور سب سے چھوٹی دختر سید رسول اللہ فاطمہ الزہرا ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
کا پہلا حضرت خدیجہ کبریٰ جو ساری امت کی ماں ہے ان سے ہوا، اور یہ خواہش خدیجہ کبریٰ کی ہوئی کہ ایسے امین اور جانکار جو اپنے فرائض میں نقطۂ روح کمال کرتے اور ساری تجارت پر خدیجہ کبریٰ کے برکتیں ہوئی۔ جب آپ اس امین کے تعداد میں گئے کہ اس وہ سے لوگ اپنا سامان ڈھلوائیں اس کی نگرانی اور کر سکتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ محمد نامی جو نوجوان ہے وہ امین ہے، دیانتدار ہے اور ہزاروں لوگوں کے حامل ہیں، اس کا محمد آپ بہتر نہیں ہوتی تو آپ نے پیغام بھیجا اور سرکار نے آپ کو قبول کیا۔ آپ کو 3 صاحبزادیاں اور 2 رکھے ہوئے اور 4 صاحبزادی بشک سے 5 برس پہلے یعنی حضور کی عمر گرامی اس وقت 36 سال کی، حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر 50 سال کی تھی۔ حضرت خاتون جنت کا ظہور ہونا اللہ نے طے فرمایا، اور جب فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ کبریٰ کے پیٹ میں جماعت کا نور پیدا کیا گیا تو حضور ملائکہ جشن منانے لگے آسمانوں پر کہ ایسے کے ساتھ دنیا میں آنے والی ہیں جو رسول اللہ کی صحبت ہے، اور جو اسلامی کا قیامت تک دنیا کے پیدا ہونے سے دنیا کے ختم ہونے تک ساری عورتوں کی سردار ہے، جس سے بی بی ہاجرہ ہے، بی بی سارہ ہے، بی بی حوا ہے، بی بی مریم ہے، خدا جانے پیغمبروں کے ازواج کو کہا مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ایسی خواتین جو بڑے صاحبزادوں کو جنم دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے، تو ایسی خواتین جو صاحب مرتبہ ہیں ان سب کی بھی سردار فاطمہ ہے۔ جب فاطمہ الزہرا کے تولد ہونے کا موقع آیا تو یہ آسمان سے ملائکہ کے علاوہ یہ تمام معتبر خواتین بی بی حوا سے مریم تک حضرت خدیجہ کبریٰ کے اطراف جمع ہو گئی تھی۔ جب فاطمہ الزہرا تولد ہو گئی تو آپ کے تولد ہونے کا یہ احساس، پھر اس کے بعد آپ جیسے جیسے آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی شرم حیا کہ کیا کہنے، آپ سب دیکھتی تھی، کھیل بھی نہیں کھیلتی تھی بچوں میں، بلکہ صرف اپنے بابا جان کی فکر کر رہتی تھی، اور جب حضور سے شروع آتے اور حضور کے آنے کی خبر ہوتی دور سے حضور دروازے تک جاتی اور حضور بابا جان کی خبر سے لے آتی، حضور اپنے زمین سے لگا کے پیشانی مبارک پر ہوتا دیتے تو اور صاحبزادیوں کو معامل میں اس صاحبزادی کے مقام کی ترقی کی وجہ صرف سیدھا سیدھا واقعہ اور مجھے اس لیے غلط مقام ہے تو سرکاری رجحان کی چاہت اپنی صاحبزادی سے یہ مشیت الہی ہے۔ اللہ عز و جل نے خاتون جنت کو وہ مقام عطا کیا جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تربیت کے لیے اور اللہ کو جوڑنے کے لیے 1,24,000 دنیا میں گزارے۔ حضرت آدم سے لے کے حضور حضرت اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 10,000 سال رہتا ہے۔ بعض نبیوں کی عمریں 100 برس ہوئی، بعض نبیوں کی عمریں 500 برس ہوئی، تو اللہ نے خدا کی تربیت فرماتے رہے، اور لیکن جو بھی نبی اللہ کی طرف سے بھجوایا گیا ان نبیوں کو بڑی تکالیف زمانے میں کافروں نے دیا، جو دین کو حکم نہیں کرتے تھے، کئی قسم کی اذیتیں دیتے تھے، لیکن ان سے قربانیاں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آزمائشوں میں ساتھ کے بعض انبیاء تکالیف کی وجہ سے ان دشمنوں کو جو انبیاء کو ستاتے تھے بددعا فرمائے، ان کے سب سے اڑ دیے گئے، لیکن جب سردار انبیاء تشریف لائے اور آخری نبی ہوئے اور نبیوں کے سردار ہوئے اور مکمل ضابطۂ حیات ضابطۂ زندگی کے لیے مکمل خدا کی کتاب قرآن کریم آپ کو نازل ہوئی تو سرکار نے جو کہا کہ اب میں نے تمہیں اپنی ذمہ داری دی ہے، اب تم اپنے بچوں کو 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 اپنے
سرکار نے جواب کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے نبی دنیا میں آئے تھے ان پر جو تکالیف ہوئی وہ سب تکالیف کو اگر جمع کیا جائے تو کچھ پر کی تکالیف ہوئی اور فرمائیے کہ سردار روپیہ کیوں سردار روپیہ ہے وہ سارے تکالیف کو بیٹھانے دیا اور جتنی قربانیاں جتنی آزمائش ہیں اللہ نے اپنے مخلص بندوں کی ڈالی اس پہ سردار روپیہ سردار ہے سارے کائنات کے بارے سے کائنات ہے حضور کے نور سے کائنات بنی 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 آسمان بنے فرشتے بنے انبیاء بنے آدم ضرور علی گئی بیچائے والے تھے تو رسول محمدی کا کچھ حصہ نور محمدی کا تشابت کیا تو حضرت آدم کو ہرا آیا تو سرکار کو جہاں سے وطن کو بہت بڑی قربانی اور بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے اس کے لیے حضرت کے ساتھ بیٹھے امام حسن علیہ السلام نے جو اپنے خاندان کے تمام محبوب کو میدان کربلا میں قربان کر دیا حق کی سربلندی کے لیے باطل کو ختم کرنے کے لیے جو قربانی تھی وہ ذکیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے کی قربانی کے لیے جب حکم ہوا تو ابراہیم خلیل اللہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اپنے صاحبزادے کو اللہ کے نام میں قربان کرنا چاہے لیکن اللہ کی مسجد کے بھی ابراہیم خلیل اللہ کو درجہ اعلیٰ ہے سرکار جو جہاں کے لیکن سرکار جو جہاں تشریف لانے والے ہیں اس قربانی کو ایک بندے کی قربانی پر تبدیل کر دیا گیا اور اس قربانی کو ریسپونس کر دیا گیا کیونکہ سرکار وغیرہ کی جو قربانی اور جو امتحان ہوگا وہ سارے انسان وغیرہ کے مقابلے میں بہتر ہوگا اس لیے امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا اور وہ رتبے والی شخصیت اگر باقی کے جنت کے وطن سے تشریف لانا ہے جو امت رسول کی سربلندی کی وجہ ہوتی ہے کہ راجان کی امت کو سربلند کرنا اور دین کی حفاظت کروانا آبیاری کروانا حق کو عام کرنا باطل کو تباہ کرنا یہ کام کے لیے ایک صاحبزادے کا انتخاب ہوا پہلے ہی سے انتخاب ہو گیا تو اس کی باتیں میں مانتا کہ وہ اعلیٰ صفات وہ صبر ہوگا وہ تربیت اپنے صاحبزادوں کی اپنے بچوں کی کیوں نہ رکھی اور ان کے جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس محفل میں نوجوان عالمین حضرت ضیاء الدین نقشبندی جو حضرت رسول اللہ صاحب اللہ کے نام سے کھل گئے اور آج ان کی فوج نہ صرف اعتبار بلکہ ریاست عاملہ پردیش اور اس کے بارے بھی حضرت ضیاء الدین نقشبندی کے چرچے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں کچھ اپنے ٹوٹے ٹوٹے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بڑا احساس اور احساس کمتری ہو رہا لیکن امام صاحب کی اجازت تھی تو میں چند باتیں اپنی بات ختم کروں گا کہ خاتون جنت جب مجھے لوگوں کو پڑھی تو مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سرکار نے جواب نہیں دیا حضرت کو بڑے باروں میں بیان دیا سرکار نے ہاں نہیں کری لیکن تذکیہ یہ تھا کہ خاتون جنت کا جو سیاق ہو اس کا تذکیہ اللہ جل جلالہ کرے تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم سبوں نے اپنی نسبت آزمائی لیکن کچھ نعمت سے سرکار نہیں ہو سکے علی آپ خاتون جنت کو بیان دیجیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ شرمانے لگے وہ فرمائے کہ وہ ہمارے نامدار نے جو میری پرورش کی مجھے سنبھالا مجھے سہارا دیا میں ان کا خادم ہوں اور خاتون جنت بہت غلط مرتبے کی بات ہے بڑے اعلیٰ اخلاق اور خدمات کے حامل ہے بلا میں کیسے تیار ہوں مجھے حکمت نہیں ہو رہی ہے لوگوں نے تصدیق دی کہ خدمت اپنی اپنی ہے آپ ضرور اس پیام کو دیجیے مولا کائنات سرکار گلزار کی خدمت کو تشریف لاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں ادھر سے تشریف ہوئی جب میرے پیام والی اور پیام مبارک جو فاطمہ کے ہو جاتے ہیں اور انہیں کو فاطمہ کو طریقہ دینا ہے مجھے مسکراتے ہوئے علی بدلجات فرماتے ہیں کہ علی آپ کو کیا کیوں ہو میرے سے کبھی کیا کہنے آئے ہو
تاکہ فاطمہ کو بیان دینا ہے رسول اللہ کو ارشاد فرمایا آپ نے کہا اللہ کی اے مالک سلطان اے میرے آقا میں اس بیان کو دینے کے لیے ضرور حاضر ہوا اگر جب میں اپنے آپ کو اطلاع کی پہنچا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے ہیں ان کو اور اس رشتے کو قبول فرماتے ہیں اور بہت جلد اس کی تیاری ہوئی جب صحابہ صاحب ہوئے محفوظ نے اور آپ نے خود سے نکاح پڑا یہ دریافت کیا اس سے پہلے کہ علی محل کے لیے تمہارے پاس کیا ہے اور مجمع کے لیے تمہارے پاس کیا ہے آپ نے کہا ایک گھوڑا ہے اور ایک جہاز ہے آپ نے کہا گھوڑا ضروری ہے جہاز کو علی کے لیے ضروری نہیں ہے شیر خدا ہونے والے آئیں گے تو آپ نے جہاز کو فروغ دیا حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ نے بلکہ اس کو چاند اور اس جنم میں خریدا اور پھر وہ رہا سیدنا علی کرم اللہ کو گفٹ کر کے آپ نے سجدن پیش کر دیا واپس کر دیا اس پیسوں سے آپ کو جنت کے لیے آپ کی تیاری ہوئی اور کچھ مختصر آپ کا سامان اور کچھ غریبہ کی پیسوں کے لیے طے کیا گیا اور جب محل کے لیے پروسر ہوگی تو اللہ کی طرف سے یہ پیام آیا کہ فاطمہ کے بہن میں ساری جنت دے ہوگی ساری جنت جس کو ایک تکلیف اور ایک مختصر کا تجیہ اس میں قریب سے بڑے بڑے ہوں اور جو مشکلہ کی ٹھیکہ ہونے اس بحث کے ساتھ ساری دنیا کی خواتین کی سرکار علی کے درجہ دی اور جب بچتی ہوئی تو دوسرے دن سرکار کو جہاں تشریف لے جاتے ہیں چاہے دادی کے گھر اور پانی بنایا اس کو دیا اس کو کچھ جب کیا اور وہ پانی مولا کائنات کے شانوں پر اور سینے پر چھوٹا اور تاج دادی کے شانوں سوروں پر چھوٹا اور دعا فرمائی کہ اللہ تو نے جو سے مجھے بات کیا ہے اس کو اپنے سامنے ان کے پاس فرما دیں اور ان کے لیے بہترین ہوگا کہ دعا فرمائی تو خاتون جنت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کا بیان مولا کائنات تک تک فرمایا تو مولا کائنات اور خاتون جنت ان دونوں کے وجہ سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے وہ سرکار نے وہی ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرے بچے ہیں اس کی دعا اسی فرمانے والے تین ہیں لوگوں نے کہا کہ اولاد زمینہ نہیں ہے تو ادھر آئے تو ان کا روح ہوا تو پتا کہ آپ کی نسل میں مستقل طور پر ساری دنیا میں پھیلا کیا جائے گا تو ان سیدوں کی نسلیں جتنی ہیں آپ یہ کتنے لوگ اس سلسلے سے پیدا ہوئے اور فرزان خاتون و جنت سے کتنے ہزار اولیاء زمانے میں آئے اور آتے رہیں گے تو اس ترقی کر سکتے ہیں اب کئی لوگ آتے ہیں کہ خاتون و جنت ایک مرتبہ رسول فرما رہے تھے ہمام آپ نے سر پر رکھ دیا سارے اسلام مکشف ہو آپ روز ہوئی اور ان کے باپ سے جو کچھ پیار تھا حضرت شاہد نے شروع میں کہا کہ باپ اور بیٹی میں جو کچھ رہا کوئی بات اٹھا رکھا لگنے ہوا اللہ کے سوا کوئی رات نہیں اس رات حیات سے کہ حضور فاطمہ کے ساتھی کو کھڑا ہو جاتے اور باپ کو ذرا کا بڑا اہتمام کرتے احترام کرتے کیونکہ یہ نصیحت کی تصویر ہے کہ خاتون جنت کے بیگم امت کے سربراہی کے لیے نانا جہاں کے دین کی بقا کے لیے اپنے سارے خاندان کو لگا کر پیش کرتے تھے تو یہ مسئلہ ہوتا تھا جس کے صاحبزادے جو نوجوانوں کے سرکار میں رہی ہیں جس کے جوہر مولا کائنات ہے جو عالم کی مشکل کشا ہے اور ان کی مشکل کشا فاطمہ ہے اور جب ان دونوں کے اوپر حضور اکرم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں ان کو عزیز رکھتا ہوں تو ان کو عزت جو ان کے دوست ہیں وہ میرے دوست اور میرے دوست جو ان کے دشمن اور میرے دشمن اور میرے دشمن اور یہ بات آج دین تشریف کرنا ہے یہ ظاہر ہے عابد ہے کہ سرکار مجمع حضرت نے یہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں حالت جنابت ہے کیونکہ رسول پاک ہے نوری نور ہے ویسے جنابے میں انسانوں کی تربیت کے لیے تشریف کرنا ہے ورنہ نور ہے مکمل تو فرمایا میں وہ حالت جنابت میں اور عزیز رسول اللہ کرتے ہیں ان کے مدان کا دروازہ مسجد نبوی کھلتا ہوں دوسرے دروازے پر چل گئے اور مولا کائنات کی ضرورت کا عالم یہ ہے
کہ حضرت مصعب خطبے میں سرکار کو کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر یہ فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں اس کا مولا، علی اس کا مولا، میرا وہ طریقہ وہ میرا وہ نتیجہ ہو۔ یہ فرمانے کے بعد خلفاء راشدین نے ابو بکر اور حضرت عمر بخشش عالی کی مبارکباد کی کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو کتنا بڑا مرتبہ ہوا، کیا فضیلت ہوئی میرے خدا کی، لیکن اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ دین کے اس پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور نظام اسلام کو پھیلانے کے لیے جن صحابہ کی صلاحیت تھی، امت رسول نے سرکار دو عالم کے پتہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کی ہم سب بندی غلام ہیں، ان کو خلیفہ چن لیا۔ حضرت عمر پہلے بیعت کرتے ہیں، پھر سارے مسلمانوں نے بیعت کیا، لیکن بیعت کے بعد نظام حکومت اسلام کے دین میں ایک خفیف تھا اور غیر محفوظ زلزلہ تھا کہ مولا کائنات نے خلافت کی تردید نہیں فرمائی اور بیعت نہیں کی۔ 7 مہینے آج بیعت کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خاتون جنت کی ناکافی انتظام کی وجہ سے جو اپنے بابا جان کی بزائی سے مابعد تھی، کبھی آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں آئی، سوائے قرآن کی تلاوت کے، شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، سبزی بنانا، کپڑے دھونا، ہاتھ سے روٹی ڈالنا اور بہت باقی کی زندگی اور بالکل اللہ کی حضور میں جب سارے حیات خراب کر دیتی، وہ بھوکے رہتی دیتے کی دے دیتی، ہمارا ان کے آگا سجاد ہے۔ تو بہرحال اس قسم سے سنت اللہ کو بلا کی زندگی گزرتی ہے۔ تو 5 مہینے آج تک مولا کائنات میں موجود کی مختلف روایتیں ہیں کہ آپ نے بیعت نہیں کروایا، تو خاتون جنت کا مثال ہوا اور اپنے بابا جان کی جنت میں داخلی تو مولا کائنات کا حکم کرتے ہیں اور اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ کو بیعت کر کے خلافت کی تردید فرماتے ہیں۔ اب یہ ہونا تھا کہ مدینے میں کامیابیوں کا جشن اور حکومت اور اسلام کے دین کو بڑا فروغ ملا اور جس کے تجربے سے وہ حالت ہوتا جس کے مرتبے کا حالت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کا ایمان ایک کمرے میں تو ابو بکر صدیق کا ایمان ایک کمرے میں شاید کہتا ہے کہ وہ کیا دیکھا محمد کو ابو جہل نظر تھا، وہ کیا دیکھا محمد کو جو صدیق نے دیکھا ہے وہ صورت کو سمجھاتی ہے۔ تو جس کے تجربے کے ڈھائی بنا علامت میں دین اسلام بڑی ترقی کیا، کئی قسم کی دنیا پیدا ہوئی، نظام کو بدل دیا گیا اور عوام کی طرف سے توجہ کرتی چلے جاتے رہے۔ پورے حضرت عمر کا دور آیا، پورے حضرت عثمان و علی اور علی کے بیچ میں وقت آیا اور یہ پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تیسرے، اور اگر آپ اتباع رسول خدا کے حکم کی اتباع اور شیطان کی اتباع کریں گے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کا پابند ہوں، بلا شبہ اس میں کوئی جواب نہیں، لیکن آپ شیطان کی اتباع کا تعلق ہے، جواب اچھی ہونا لوں گا اور جواب مجھے پسند آئی لیکن اس پر حکم نہیں ہوتی ہے، میں اپنا کروانا گا اس کو ہوگا، لیکن شیطان کی اتباع لاتی نہ ہے۔ جب واپس جاتا ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو اس بات سے راضی ہوتے ہیں، خلافت ہوتی ہے، مولا کائنات نے ان کا بھی احترام کیا، ان کا بیعت کی، ان کو خلیفہ تسلیم کیا، پھر اپنے صاحبزادوں کو علماء کی عبادت کے لیے بھیجا۔ مختصراً میں بات کر رہا ہوں کہ مولا کائنات آپ کی چوتھی مرتبہ خلیفہ آخر بیت حدیث شریف کے روپ میں کچھ مہینوں کے لیے امام حسن کی خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملکیت کا دور شروع ہوا اور حکام اسلام میں کھڑا ہوئے، کچھ تفصیل سے جانا نہیں ہے، لیکن فاتح خیبر کی زوجہ محترمہ امام حسین سلطان بہشت امام رحمۃ للعالمین باعث حسن کے انسانیت و کائنات کی صاحبزادی جس سے حضور نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو 5 مہینے آج تک کے مولا کائنات گھر میں زوجہ محترمہ کی مزاج کی نازادی کی وجہ سے ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد فرمانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا علی اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ معلوم نہیں کہ جگر کو رسول میرے کہتے ہوتے ہوئے میں کس ہاتھ کو بیٹھ کرتا، جب جگر کو رسول دنیا سے بندہ
خدا کو کمنٹ کروں گی جنازت ہمارے جس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں آپ کی دنیا میں سمجھ رہی ہے خدا کرے کہ آپ کا آخرت میں بھی بڑا بڑا مقام ہو تو آپ کو ہر چیز کا استفادہ اسی نام کی برکت سے اور اس کی برکت سے ہو رہا ہے میں سب کو دعا ہوں کہ پروردگار کے اللہ کو کامل کو ہوتے ہیں ہم سب غلامان محمدی کا ان کا اللہ کو کرم ہو ہم کو ان کی برکتیں حاصل ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اللہ مدد سے بچائے اللہ مدد کرے اللہ سے جانور آدمی صاحب بیٹی اللہ تعالیٰ جو ہے سب دیکھ کے سرداری دیتے ہیں یہ برسہ برسی مجلس سے پھیلانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے استقبالیہ کی حیثیت سے جو ہے خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائیں اور ان کو صحت کاملہ صحت عادلہ عطا فرمائیں جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں جو مسائل ہیں مقدمات میں گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ان کو کامیابی عطا کرے اور خاتون جنت کے سائے میں انہیں ہمیشہ محفوظ رکھے حاضرین کرام سب سے پہلے میں آپ حضرات سے خواہش کروں گا کہ قریب میں کرسیاں خالی ہے آپ ذرا قریب تشریف لائیں خبر اس کے لیے آپ کی ہماری محفل میں ایک وہ مشہور معروف شخصیت جن پر اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں شہرتوں سے اتنا نوازا ہے کہ ساری دنیا میں ان کے نام کی اور ان کے جو ہے تقاریر کی شہرت ہو رہی ہے میری بھی دعا ہے کہ اللہ اور مزید ترقی دے اور حسد سے جلن سے ہر طرح سے محفوظ رکھے کل تھوڑی سی میں آپ کے سامنے ایک جھلک رکھا تھا کہ دوران تقریر کے بعد ایک مقدم نے اپنا آخری جو یہ مشورہ دیا تھا کہ برسہ برس سے جو ہے مولانا یہ جشن مناتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ خواتین کو بھی جو ہے جمع کیا جائے خاتون جنت کا جشن ہے تو اس کے بعد صراحت میں کہا تھا کہ یہ مجلس سے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیسا آیا وہ جو ہے تھوڑا آپ کے سامنے رکھوں گا 1984 کی بات ہے میں مسقط گیا تھا وہاں سے جو واپس آیا اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ہمارا لیٹر ہے یا ہمارے پیسے ہیں ہمارے خرچے دے دیجیے ایسا کچھ خطرات دیے تھے تو امانت ہے جو پر گرا مہاویر ہسپتال کے سامنے مجھے جو ہے ایک رام سیٹ جیپ والا لا کر جو ہے ٹکر مارا جس کی وجہ سے میرا پیر تبدیل ہوا 1 مہینے تک بستر پہ رہا تو وہ 1 مہینے میں کچھ اشارے مجھے ملے جس کے بعد میں صحت مند ہوتے ہی سب سے پہلے میرے بھائی میرے دوست مولانا عزیز اللہ خان نظامی جو بہت ہی جلیل عالم دین تھے میں ان سے کہا کہ ذرا مولانا رشید پاشا صاحب کے پاس رہی انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے مولانا چلو بولو کیا ارے کیا نہیں کہ وہی زیادہ کی غلطی ہے پھر وہ یہ جو چلے تو چلا رہی مولانا رشید پاشا صاحب خدا کے پاس جا کے نے کہا کہ میرے کو جو ہے بار بار یہ جو ہے اشارہ ہو رہا ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا جشن منایا ہے ولادت پر اور ایک مرتبہ مجھے ہوا کہ کیوں میرے سمجھ میں نہیں آ کہ شہر حیدرآباد میں ہر صحابہ کا یوم منایا جاتا ہے ہر بزرگان دین کا یوم منایا جاتا ہے اور خاتون جنت کی ولادت کا کیوں نہیں منایا میں بالکل جو ہے ایک رف رفتار سے شروع سے جو ہے تھوڑا اکھڑ قسم کا تھا کھٹکھٹ ہونے لگا رشید پاشا صاحب کے سامنے کہا کہ مجھے جو ہے اسی بات وہ نیچے اوپر کیوں دیکھتے رہے اس کے بعد کہ جب یہ بات ہے تو جو ہے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ہے کون سی تاریخ
برکت علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ وہ کوشش مت کرنا محدث دجل کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور جو ہے یقیناً جو ہے یہ کام ہونا چاہیے. وہ میری ہمت افزائی کی. تو میں ایک ہفتے کے اندر جو علماء کو جمع کیا تھا اس میں مولانا سید طاہر رضوی صاحب کا، مولانا عطا حسین فاروقی، مولانا خورشید علی کامل جامعہ اور ایسے جو ہے 12-15. پھر جو ہے قطب الدین حسینی صاحب کے بھائی فرید الدین حسینی صاحب جو میرے پڑوس میں تھے، مولانا حبیب حسینی صاحب، ان حضرات کو ناشتے پہ مدعو کیا. اس کے بعد یہ رکھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ ان کی قبر کو نور سے کرے. مولانا حبیب حسینی صاحب روتے ہوئے میرے کو لپٹ گئے، ہاتھ چھوئے، کیونکہ وجہ کہ مالکی کا جسد برابر کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے بات آپ کا کچھ نامہ لکھے جو ہے آگے میری زبان سے مجلس سے پیدا نہیں کروا چکا. تو 4 ناموں میں ایک مجلس سے پیدا نہیں کروا دی. تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ پہلا جلسہ مسجد منور میں کی، وہاں سے آ کر کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے خادم سے 28 سال سے یہ کام کرا. تو روز اول سے خواتین کا جلسہ بھی جو ہے میں رکھتا ہوں. 2 لوگ کا جو ہے ہوگا. آج ایسے حضرات رحیم اللہ خان نامی صاحب اور اللہ خان صاحب وہ کی ہمت سے 4 دن کا پروگرام ہوا. تو خواتین کے لیے بھی ہم جو ہے بات آپ کا یہاں اہتمام کیے اور پھر اس پر اگر شکر گزاری نہ کروں تو اللہ کو ناراض کیے گا. مولانا حافظ صاحب پاشا اور حافظ مفتی مسعود علی صاحب یہ دونوں جو ہے خواتین کے جلسے کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. اور اسی مقام پہ یہ جلسہ جو ہے خواتین کا بہت ہی جو ہے عالیشان پیمانے پہ پورا سجا کر گیا تھا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی محترمہ الحاجہ عطیہ مطلب عالمی بھی جو ہے کئی سال سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے بصیرت افروز کتاب سے جو ہے خواتین کو اجاگر کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے. تو یہ سلسلہ آپ حضرات کی دعاؤں سے قیامت تک جاری رہے تاکہ ہمیں رحمت. خاتون جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہماری نجات کا ذریعہ. خاتون جنت اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے استقبال کے لیے میرے آقا کھڑے رہتے اپنے بازو دکھاتے ہوئے. فضیلتوں کے معاملے میں جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ کے صحابہ کرام کا مجمع ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے. بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات کے بازو بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھتے ہیں اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جگہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ علی طرف میرے آقا صدیق اکبر کی یہ حرکت سے اتنے خوش ہوئے اور اسی مجمع میں فرمایا صحابہ کرام کے کہ ایک فضیلت والا ہی فضیلت والے کی قدر و منزلت. تو جیسا مردوں میں مولا علی کا مقام تھا تو عورتوں میں خاتون جنت کو اتنی تعظیم دے کر جو ہے ہمارے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے یہ دست کیے کہ تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبو رہنا ہے تو خاتون جنت کا دامن پکڑ لو. نبی کا ہاتھ میں دامن، ہدایت فاطمہ سر پر، میرا شان لے کر آپ رہے ہیں. تو حاضر کرام یہ 28 سال سے چل رہا ہے. میری خواہش ہے کہ جشن خاتون جنت شہر میں، محلوں میں، گھر گھر میں ہو تاکہ جو ہے سیدہ آپ سے ہمارے سے خوش ہو اور کل ہماری جو ہے نجات کا ذریعہ ہو. تب اس کے ضیاء الدین حافظ و قاری مفتی سید ضیاء الدین صاحب سے بلکہ آپ سے مخاطب ہو، ان کی آمد پر میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید طرف سے عطا کرے. یہ علماء کی شان ہے، علماء کی
لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال تعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضل العلامة مولانا حافظ القاری صاحب عثمان صاحب خلافت بندی مجدد قادری امام خطیب قلعہ مسجد صاحب الارقام الداریہ وعلی جناب صدر سید شاہ محمد قادری صاحب حفیظہ اللہ وصدر مولانا مفتی حافظ محمد مکالی صاحب حفیظہ اللہ مولانا مفتی حافظ صادق پاشا صاحب حفیظہ اللہ مولانا قاضی محمد قادر علی صاحب صدر قاضی صدر حضرات حیدرآباد علی جناب ظہور جانی علی صاحب دیگر وکیل سے محمد وزیر بزرگان محترم صدر حاجی وسامعین. اللہ سبحانہ وتعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے، ہمارے مہربانی ہے کہ اس نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سیدۃ النساء الجنہ سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے. اور میں حضرت علامہ حافظ محمد عثمان صاحب رضی اللہ علیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا سیدہ کائنات کا جشن ولادت 2.5 برس سے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ منانے چل جا رہے ہیں آپ، اور آپ کو سرکار اسلام شریف قابل سر تحسین اور لائق سر تقریب ہے. اور جیسا اس کی شروعات اور ابتدائی امور سے متعلق آپ نے حضرت مولانا سے ولیمہ رسول گفتگو سماعت کروائی ہے، اور پھر ان سے پیش تک حضرت نور محمد قاضی صاحب کے گفتگو سے بھی سیدہ کائنات کی حیات طیبہ آپ کی بابت زندگی سے متعلق مختلف موضوعوں پر آپ نے گفتگو سماعت کروائی ہے. اصول حالت کے بطور میں آپ چند کلمات عرض کر کے انشاءاللہ تعالی گفتگو شروع ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی شہزادی کا ذکر مبارک فرش زمین پر جو ہم یہاں کرتے ہیں یہ یہیں پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ثوابت اقدس کے عادت بری پر بھی ہوتا ہے. جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے جس بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدمت بابرکت ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. نماز مغرب آپ کی ابتدا میں پڑھے. مغرب کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر نوافل میں مشغول ہوئے. کچھ عرض کرنا چاہتے تھے تو مغرب کا یہاں تک عشاء کا وقت آ چکا. عشاء کی نماز ادا ہوئی. نماز عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ یا گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے. حضرت حذیفہ آپ کی خدمت واسطے میں پیچھے بڑے ادب سے چلنے لگے. نبی کریم علیہ السلام نے جو کر نہیں دیکھا اس کو بھی فرمایا اے حذیفہ کیا حضرت تمہیں بھی بات کرنے لگے کیسے آنا ہوا. اور حضرت حذیفہ جو آئے تھے اپنی والدہ والدہ سے مجھے کیا تھا کہ یہ جان کی بابت کے خلاف
تاکہ آقا سر لوگوں کے لیے اپنے اور آپ کے اپنے وقت کی دعا فرما دیں. تو وقت کے وقت میں کی دعا میرے اور آپ کرے یہ گزارش کرنے کی راہ میں جاتا ہوں. کہا اپنے بھی کام ان کی اور والدہ کی ضروری تیسرا بات شریف نہیں تھا, کسی کو خبر بھی نہیں تھی. ابھی بات کارنامے کبھی آئے ہیں سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کیسے آنا ہوا, ابھی تو زبان سے کوئی الفاظ ادا ہی نہیں ہوئے, کو بھی فرمایا غفر اللہ لک ولولدک, اے حذیفہ اللہ تمہیں بھی اور تمہاری ماں کو بھی اپنی خصوصی رحمت سے نوازا, مجھے بھی معاف فرما دے, تمہاری ماں کو بھی معاف فرما دے. بخشش اور مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آئے تھے. ابھی جو عرض کرنا تھا وہ دل میں تھا, زبان سے کام ہوا تھا, مگر وہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے دلوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں, وہی فرماتے ہیں یا اللہ تم کو تمہاری ماں کو معاف کر بخشش اور مغفرت سے نواز دی. یہاں تک کہ یہ وہ بات تھی جس کے حضرت حذیفہ آئے تھے. اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود سے فرمایا یا حذیفہ ان هذا ملک, حذیفہ دیکھو یہاں ایک فرشتہ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله, اس رات سے پہلے کبھی ہوئے زمین پر یہ نہیں آیا. جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے آج تک زمین پر یہ کبھی آسمان سے نہیں اترا ہے, پہلی مرتبہ آیا. اس کا اگر رہوں وہ بھی اپنے رب سے اجازت لے کر آیا. اب سوچنے کی بات ہے جو فرشتہ کبھی نہیں آیا, پہلی بار آیا ہے, رب سے اجازت طلب کر کے آیا ہے. تو کس کے لیے اجازت طلب کیا ہوگا, کون سے کام کے لیے آیا ہوگا. ظاہر کا خیال کسی کے یہ بھی آ سکتا ہے شاید کعبے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوگا. مکہ مکرمہ میں وہ عظمت والا جو گھر ہے اس کا مشاہدہ کرنے کو آیا ہوگا, مگر ایسی کوئی بات اس فرشتے نے نہیں کہی. حضرت پاک علیہ السلام نے اس آمد کی تفصیلات بیان کی اور فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علیک, اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کر کے آیا ہے کہ اللہ اجازت دے کہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کروں. عالم بالا میں رہ کر تو سلام پیش کرتا ہوں, جی میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر بھی سلام تو سلام عرض کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور دوسرا کام کیا ہے, فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی لے کر آیا ہے کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار ہے, اور امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کی سردار ہے. اب آپ غور فرمائیے, یہ فرشتہ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے اجازت طلب کر کے پہلی بات میں زمین پر آیا ہے, دو کام کے لیے آیا ہے. ایک سلام کرنے کے لیے آیا ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں, دوسری خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنتی خواتین کی سردار ہے اور حسن میں کریم جنتی جوانوں کی سردار ہے. تو یہ خوشخبری لے کر آنے والے کے بارے میں اب یہ سوال پیدا ہوگا تجھے کیسے معلوم کہ ان کا یہ مقام ہے, یہ تو زمین پر ہے, ابھی جنت میں تو نہیں ہے, ظاہری طور پر یہ زمین پر ہے, ابھی یہ سارے بارے نہیں ہوا ہے, ابھی عالم آخرت کا سفر نہیں شروع ہوا ہے. حسن میں کریم کا
تو یہ عالم بالا میں مصطفیٰ علیہ السلام کی شہزادی کی شان کا تذکرہ ہوا. جب فرشتوں نے سنا تو اس فرشتے کے قلب میں آیا کہ میرے مالک و مولا ابھی تک زمین پر نہیں گیا ہوں, اب جانے کا ارادہ ہے, یاد کرنا ہوگا. رب نے پوچھا کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کیا حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور شہزادی اور شہزادوں کا مقام جو تو نے بتلایا ہے اس کی خوشخبری حبیب کو دینے کے لیے جاتا ہوں. پھر وہ فرشتہ میرے دل پر آیا. حضرت نبی پاک اسلام حضرت پر اللہ نے فرمایا دیکھا یہ جو فرشتہ کو دیکھ رہے ہو یہ پہلی بار میرے دل پر آیا ہے, اور سوے میں کلمات اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا مقام سنانے اور ان کی عظمت کے حوالے سے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے. اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جلسہ ہوئی زمین سے ابھرنے والا جلسہ نہیں ہے, آنے والا سے اترنے والا جلسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نایاب شان حال ہے. سنیے گا حبیب پاک علیہ السلام نے اس جلسے کے ان کی شان و عظمت کے سلسلے میں حضرت حذیفہ کو کیوں سنایا؟ یہ تو فرشتہ آیا تھا اور حبیب سے کہا, فرشتے کی اور حبیب پاک کی گفتگو ہوئی اور حبیب نے اس بات کو اپنے تک نہیں رکھا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علم میں لا کر ان کو بتلایا اور حضرت حذیفہ کی سن کر اپنے حد تک نہیں رکھے. انہوں نے اوروں کو سنایا, انہوں نے دوسروں کو سنایا, حتیٰ کہ محدثین نے کتب احادیث میں اس واقعے کو اور ان فضائل کی روایت کو جمع کیا اور اس بات کو بتایا کہ ان کا یکسر مختلف ادوار میں مختلف اعتبار سے ہوتا رہا, کبھی وقفہ نہیں آیا. درسگاہوں میں درس حدیث جہاں ہو رہا ہے وہاں بھی کلمتوں کا چرچا ہو رہا ہے. خطابت کے میدان میں خطباء کا خطبے دیتے ہیں جن بڑے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت ہے. مولدین تعریف پر حقائق سنوں کے کرم کرتے ہیں, ان کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے. مفسرین قرآن مجید کی آیات کی تفسیر لکھتے ہیں, ان کی عظمت شان کا بیان ہوتا ہے. چنانچہ تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے خطاب پانے رہا ہوں. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کر رہے ہیں سورہ زمر کی آیت کریمہ کی. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا 30ویں پارے میں سورہ الم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے حبیب آپ فرما دیجیے ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. دو آیات ہے, ایک آیت میں یہ ارشاد ہے اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے, دوسری آیت میں یہ ارشاد ہے فرشتہ روح کو قبض کرتا ہے. مظاہر دونوں آیتوں میں الگ الگ بات معلوم ہو رہی ہے. اللہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تکبیر بیان کرتے ہیں دونوں آیتوں میں فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. فرشتہ ہی جان نکالتا ہے مگر اللہ روح سے نکالتا ہے. اس لیے کہیں فرشتہ روح نکالتا ہے فرمایا, کہیں اللہ روح نکالتا ہے فرمایا. اللہ نکالتا ہے کا مطلب حکم دیتا ہے اور فرشتہ بتاتے ہیں اللہ کے حکم سے آ کر روح نکالتا ہے. یہ ایک وقت اور معنی ہے اس کا. ایک دوسرا وقت اور معنی انہوں نے بیان کیا, کہتے ہیں کہ یہ زمین پر ہر بندے کی روح اللہ پاک کے فرشتے کے ذریعے ہی سے قبض کروائی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی آئے ہیں سب کی روحیں اور جو آئیں گے سب کی روحیں ملک الموت علیہ السلام قبض کریں گے. مگر چونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ روح کو قبض کرتا ہے, ایک تو مطلب وہ ہے کہ اس کے حکم سے فرشتہ روح قبض کرتا ہے, ایک حقیقت میں بھی خدا روح قبض کرتا ہے. یہ بھی کائنات میں ثابت ہوا. چنانچہ بیان کرتے ہیں حبیب پاک کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عالم بالا کا سفر کرنے کا وقت آیا, دنیا سے رخصتی کا آخرت کے سفر کا مرحلہ آیا. تو ملک الموت علیہ السلام حد قاعدہ خدمت بابرکت کے حاضر ہوئے, لیکن سیدہ کائنات کی کمال حیات, ان کی کمال درجے کی عزت اور غیر معمولی ہدایت کا ان کا اہتمام اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کی روح گھر کو ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکالے. اللہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں ملک الموت حاضر ہوتے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قلب میں یہ آتا ہے کہ میری روح ملک الموت نہ نکالے. تو رب کائنات نے جن سے وعدہ کیا ہے حبیب پاک کو بھی خوش کرنے کا, حبیب کی شہزادی کو بھی خوش کرنے کا, وہ رب کائنات کبھی اپنے پیاروں کو خفا نہیں دیتا, تھوڑی سی بھی دلگیری ان کی گوارا نہیں کرتا. سیدہ کائنات کے قلب میں جب آیا کہ ملک الموت میری روح کو نہ نکالے غیر معمولی حیات کی وجہ سے, ان کی طبیعت میں بھی یہ چاہت ہوتا کیا ہے, رب ملک الموت کو فرماتا ہے ملک الموت واپس آ جا, مصطفیٰ کی شہزادی
سورہ زمر کی آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها کے بعد انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور تفسیر بیان شریف آج بھی الحمدللہ عالم عرب میں وہاں کی لائبریریوں میں موجود ہے اور وہاں کی کتابوں کی دکانوں پر دستیاب ہے کہ مکرمہ ہو کہ مدینہ منورہ ہو اور حجاز کے دیگر شہروں کے اندر بھی آپ ضرور اسلامی کتابیں ہیں لائبریریوں میں کتابوں کی دکانوں پر ملتی ہے وہاں اس کو پاؤ گے. گویا کہ یہ کتاب الحمدللہ ایک دنیا میں معتبر کتاب ہے جہاں میں تفصیل بیان کی ہے. انہوں نے حقائق معارف اسرار امور دقائق کو اس کتاب کے اندر بیان کیا اپنے ذریعے روایت موجود ہے. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خصائص ان کے کمالات ان کے فضائل بیان پر جو کچھ ہم سنے ہیں جو کچھ سنیں گے یہ ان کے فضائل سمندروں کے چند قطرے ہیں ورنہ ان کے فضائل کے سمندروں کی بے کلامیوں کا کوئی جاری نہیں کر سکتا ہے. ایک سمندر ہے لا ساحل الحمد کا کوئی کنارہ بھی ہے. آپ کی بات پورے سال کے بطور عرض کر کے ختم کرتا ہوں. میں چلتا بیان کرتا ہوں گا پوری کائنات کے قوانین میں من جملہ ان خصوصیات کے جس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو امتیاز کیا گیا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسا روح اکثر کا قبض کرنا ان کی خصوصیات میں سے ہے. اللہ نے کون ان کی محبت کو قبض کیا. اسی طرح سے ایک اور بھی اسی خان کی خصوصیت ہے. حضرت کا میدان میں ہوگا تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان سنایا جائے گا یا اہل جمعی غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم فإن فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمر على الصراط مع 70,000 من الحور العين. اے محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا دو اپنے سروں کو جھکا دو نظروں کو نیچی کر لو قصد کر لو. کلمہ پاک کی شہزادی 70,000 حوران بہشت کے ساتھ محشر کے میدان میں اب صراط سے گزرنے والی ہے. آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ کا ان کی عظمت و رحمت کا کتنا لحاظ ہے. رب کائنات کی محبت بڑی فتح کرتی ہے اور قرآن مجید ان کی طہارت پر اللہ پاک نے مہر تصدیق صبر فرماتی ہے. ارشاد ربانی ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب کے اہل بیت اللہ پاک تمہارے ساتھ یہی چاہتا ہے کہ ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاک صاف بنائے رکھے. کوئی گندگی عقیدے کی عمل کی کردار کی ان کے دامن کو متاثر کبھی کر نہ سکی کیونکہ اللہ پاک نے ان کی طہارت کا اور ان کی نفاست کا یہ کمالات کا اعلان فرمایا ہے اور اس کو اپنی مشیت اور اس نے محمول کر دیا. اللہ یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ بلندیوں پر رہے. کبھی بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے پوری دنیا کی خواتین کو تقویٰ اور طہارت کا درس دیا ہے. اتنا اونچا مقام کی زندگی خواتین کی سردار ہے اور عبادت میں کس قدر اہتمام ہے طاعت میں کس قدر اہتمام ہے کیا عبادت ہے کیا ذوق ہے سجدے سے کس قدر انہیں پیار ہے. قربان جائے حضرت کی سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کی عبادت کا ذوق رکھتی تھی پیار عبادت کو ملاتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کی صدر میں شروع ہوئی سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے عرض و معروض کرتی ہے تقریباً حج کرتی ہے جہاں تک یہ مؤذن نے فضل کی اذان کی. فضل کا وقت آ گیا نماز قسم سے جاری ہے سجدہ ریزی قسم سے جاری ہے. سجدہ کیا نماز مکمل کی اور بارگاہ یزدی نے عرض کیا ہے میرے مولا تو نے رات اتنی مختصر بنائی ہے تیری بندی فاطمہ کو جی بھر کے سجدہ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. آپ غور کریں سجدہ ریزی کا کیسا ذوق ہے. حالانکہ سارے فضائل و کمالات شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند ترین مقام پر فائز کیا ہے. کون سی فضیلت ایسی ہے جو آپ کو اللہ نے لگی ہو لیکن فضائل و کمالات کی جامع ہونے کے باوجود تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کر کے آنے والی غریبوں کو اور ان سے کرنے والوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی شہزادی ہونے کے باوجود جنت کی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی عبادت میں مجبور رکھا ہے ذکر و تسبیح و تحریر میں مجبور رکھا ہے. اے ہم سے وابستگی رکھنے والوں تم بھی ہماری سیرت سے اپنی زندگی میں روشنی لے آؤ اپنی کردار کو پاکیزہ بناؤ تاکہ ان سے نکل رکھنے والوں کا کوئی یہ لگ ہے کہ نام دیوا ہے لیکن زندگی دیکھو ان کی کیسی ہے. ہماری نسل کی بھی ہم تعلیم و تربیت انہیں کے اسوے کو سامنے رکھ کر کریں اور پاکیزگی کا وجود لے کر بنائے رکھیں کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حیا اور پاکیزگی کو اپنا شعار بنائے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس پاکیزہ کردار سے ہماری زندگیوں میں بھی اجالہ پیدا کرے تاریخیوں کا اجالہ فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ابراہیم خان صاحب آیات سے خارج کروں گا کہ وہ بارگاہ سجدہ میں منقبت پیش کرے. فخر کے الحاج محمد رحیم اللہ خان نازی صاحب نائب صدر نشین مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہمارے درمیان میں ایک شخصیت جو نواب میر حیدر علی خان صاحب کے نام سے مشہور و معروف ہیں، سابق صدر نشین اسپورٹ پٹھارا جی، اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے متحدی اور سرگرم کارکن ہیں، وہ ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں. ان کی گلپوشی اور شادپوشی کی جائے. ابراہیم خان جا کر خواہش کروں گا کہ وہ توجہ
جو عاشق حسین علیہ السلام ہے، جو عاشق حسین علیہ السلام ہے، جو عاشق حسین علیہ السلام ہے، روزے ازل سے اس کا زمانہ غلام ہے، روزے ازل سے اس کا زمانہ غلام ہے، دونوں جہاں کی نعمتیں اس کا نصیب ہے، دونوں جہاں کی نعمتیں اس کا نصیب ہے، دونوں جہاں کی نعمتیں اس کا نصیب ہے، جس کو حسین کہہ دے یہ میرا غلام ہے، جس کو حسین کہہ دے یہ میرا غلام ہے، جو عاشق حسین علیہ السلام ہے۔ اس نام سے ہی دونوں جہاں میں ہے روشنی، اس نام سے ہی دونوں جہاں میں ہے روشنی، اس نام سے ہی دونوں جہاں میں ہے روشنی، نام حسین دین محمد کا نام ہے، نام حسین دین محمد کا نام ہے، وقت نماز بیٹھے ہیں گوش رسول پر، وقت نماز بیٹھے ہیں گوش رسول پر، کتنا بلند ابن علی کا مقام ہے، کتنا بلند ابن علی کا مقام ہے، جو عاشق حسین علیہ السلام ہے، روزے ازل سے اس کا زمانہ غلام ہے۔ میں افضل آدمی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ خاتون جنت میں منقبت کا نظرانہ پیش کرنا، بغیر کسی تمہید کے منقبت کو کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے خدا کا پتہ سیدہ فاطمہ، ہے خدا کا پتہ سیدہ فاطمہ، ہے خدا کا پتہ سیدہ فاطمہ، میرا ہے
جلوہ افروز ہیں، میں کا دل سے جسے اقبال کر رہا ہوں اور بلا تاخیر حافظ و قاری محمد حنیف صاحب محمد مقام سے خارج کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا محمد بمنے بسر و سامہ مدد یا محمد
بال عیسی